السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو سیریز ہماری چل رہی ہے، اس میں آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام 12 ہیں اور ان میں اول علی ہیں اور آخر مہدی علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں، نصوص اس پہ بہت سے ہمارے مخالفین کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ گویا نصوص نہیں ہے مکتب تشیع میں 12 امام علیہ السلام کے نام نہیں ہیں اور احادیث میں اور نص موجود نہیں ہے۔ تو نص موجود ہے، اس کے اوپر ایک کتاب ہے کفایت الاثار فی الناس علی ائمۃ اثنا عشر۔ یہ کتاب ہے محمد بن علی بن الخزاز القمی کی، جو کہ 400 ہجری کے آس پاس جو ہے آپ گزرے ہیں۔ تو 400 ہجری، اب سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے یہ خزاز القمی جو ہیں انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی کفایت الاثر، اور اس میں پورا صرف 12 امام علیہ السلام جو ہے علیہ السلام کے اوپر آپ نے نصوص سے احادیث جو ہے نقل کی ہے، وہی نص ہے اور راویوں کے ذریعے، اور تقریباً وہ کتاب جو ہے عربی میں 400-500 پیجز کی کتاب ہے۔ تو اس میں سے کچھ احادیث جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کریں گے۔ کفایت الاثر میں علی بن حسن بن محمد نے عتبہ بن عبداللہ الحمصی سے، انہوں نے عبداللہ بن محمد سے، انہوں نے یحییٰ صوفی سے، انہوں نے علی بن ثابت سے، انہوں نے زید بن حبیب سے، انہوں نے حسن بن علی علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے بیان کیا۔ اب یہ پوری کیا ہو گئی؟ چین ہو گئی، یعنی یہ پورا جو ہے ایک سلسلہ ہو گیا رجال کا۔ علی علیہ السلام نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اس امر کے مالک 12 ہوں گے، جنہیں ہم خلفاء بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے 9 حسین علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے، جن کو خدا نے میرا علم اور میرا فہم عطا کیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان کے سلسلے میں مجھے اذیت دیتے ہیں، اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ میں جو راوی ہیں ان کا بیان نہ کر کے سیدھے حدیث کو بیان کروں۔ کفایت الاثر میں ہی موجود ہے کہ حسین بن علیہ السلام سے مسجد نبوی میں سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے والد کی زندگی کا واقعہ ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حجابوں کو پیدا کیا اور اس کے حاشیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وسیع لکھا، پھر عرش کو پیدا کیا اور اس کے ستونوں پر، اس کے پلرز پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی وسیع لکھا، پھر زمین کو پیدا کیا اور اس کے کناروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی وسیع لکھا، اس کے بعد لوح کو پیدا کیا اور اس کے اطراف میں بھی یہی کلمہ لکھا۔ پس جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتا ہے اور ان کے وسیع سے محبت نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی کی معرفت رکھتا ہے اور ان کے وسیع کی معرفت نہیں رکھتا، اس نے کفر کیا۔ پھر فرمایا، جان لو کہ میرے اہل بیت تمہارے لیے باعث امان ہے، میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو اور ان سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہیں گمراہ نہیں کریں گے۔ عرض کیا گیا، یا نبی اللہ، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا، علی میرے دونوں نواسے اور صلب حسین سے ہونے والے 9 ابرار، امین اور معصوم ائمہ ہی میرے اہل بیت اور میرے گوشت و خون سے میری عطرت ہیں۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے۔ اچھا، اپنے ایک روایت اور بھی ہے جو کہ ہے کہ امام حسن امام حسین کی طرف بھی رسول خدا نے دیکھا اور کہا کہ
مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ان میں سے ہیں، یا حسن علیہ السلام فقط موجود تھے تو ان سے کہا کہ مہدی ان کی نسل سے ہیں. یعنی کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا جب آپ دیکھیں، سلسلہ دیکھیں، تو اس میں کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کا بھی آپ کے اندر خون ہے، ننیال کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور ویسے آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نبی پشت میں ہیں، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں کثرت سے روایات موجود ہیں. ایک جو اور حدیث ہے، جو کتاب سلیم بن قیس، ایک طویل حدیث میں علی علیہ السلام سے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کے بعد فرمایا: امام 12 ہیں، ان میں پہلے علی ہیں جو سب سے بہتر ہیں، پھر میرے بیٹے حسن، اور اس کے بعد میرے بیٹے حسین ہیں، اور ان کے بعد اولاد حسین علیہ السلام سے 9 ہیں. اس حدیث کو بہار الانوار میں غیبت نعمانی سے اپنی سند کے ساتھ عبدالرزاق حمام بن معمر بن راشد سے، انہوں نے ابان بن ابی ایاس سے، اور انہوں نے سلیم سے نقل کیا ہے. یعنی بہار الانوار، غیبت نعمانی، یہ کتابیں ہیں اہل تشیع کی، اور بہت معتبر کتابیں میں مانی جاتی ہیں. تو اس میں بھی اس چیز کے بارے میں نقل ہے کہ امام 12 ہیں. ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے، آپ صحابی رسول تھے. جابر نے جب اس آیت کو سنا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: اے اللہ کے رسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا. یہ اولو الامر کون ہے؟ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت سے ملایا ہے. فرمایا: یہ میرے خلیفہ اور مسلمانوں کے امام ہیں. ان میں پہلے علی بن ابی طالب، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی، جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں. اور اے جابر، تم عنقریب ان سے ملاقات کرو گے. جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا. پھر صادق جعفر بن محمد ہیں، پھر موسیٰ بن جعفر ہیں، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر میرا نام و میری کنیت ہے یعنی محمد. وہ روئے زمین پر خدا کی حجت ہیں، اور اس کے بندوں میں اس کا ذخیرہ ابن حسن بن علی ہیں یعنی امام مہدی علیہ السلام. انہی کے ہاتھوں پر اللہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو فتح کرے گا، اور یہی ہیں جو اپنے شیعوں اور دوستوں سے غائب رہیں گے، اور اس غیبت میں ان کی امامت کا اقرار وہی کرے گا جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے آزما لیا ہے. جابر کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول، کیا ان کی غیبت کے دوران ان کے شیعوں کو ان سے فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا: بالکل، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے. یا دوسری جگہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے. شیعہ ان کے نور سے روشنی پائیں گے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ان سے ایسے ہی بہرہ مند یا فائدہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ بادل میں چھپے ہوئے سورج سے بہرہ مند ہوتے ہیں. اے جابر، یہ اللہ کے پوشیدہ رازوں میں سے ہے اور علم خدا کے خزانوں میں سے ایک ہے. اس کو اس کے اہل سے بتانا. جابر بن یزید کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ الانصاری
علی بن حسین کی خدمت میں پہنچے۔ جب وہ اس حدیث کو سنا رہے تھے اسی وقت محمد بن علی باقر زنان خانے سے باہر آئے اور آپ کے سر پر اونی ٹوپی تھی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سر پر اونی ٹوپی تھی، اور اس وقت آپ بچے تھے۔ جب جابر نے انہیں دیکھا تو ان کے جوڑ جوڑ کانپنے لگے اور ان کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور ان کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا بچہ آگے آئیے۔ وہ آگے آ گئے، امام آگے آ گئے۔ پھر کہا کہ پیچھے جائیے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جابر نے کہا کعبے کے رب کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے۔ پھر اٹھے اور ان کے قریب گئے اور کہا بچہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد۔ کہا کس کے فرزند ہو؟ فرمایا علی بن حسین۔ جابر نے کہا میں آپ کے قربان، آپ ہی باقر ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھ پر بھی۔ آپ نے کہا وہ چیز دیجیے جو رسول اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی۔ جابر نے کہا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تمہاری باقر سے ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ تو میرے مولا رسول نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ ابو جعفر نے فرمایا جابر، رسول پر سلام ہو جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، اور تم پر بھی کہ تم نے سلام پہنچایا۔ اس کے بعد جابر مسلسل آپ کے پاس جاتے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک روز محمد بن علی نے جابر سے کوئی بات معلوم کی تو جابر نے کہا اللہ کی قسم، رسول کی منع کی ہوئی چیز میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ یقیناً مجھے رسول نے یہ خبر دی کہ آن حضرت کے بعد ان کے اہل بیت میں سے آپ حضرات ہدایت کرنے والے امام ہیں، طفلی میں سب سے بڑے عالم اور بزرگی میں بھی سب سے بڑے عالم ہیں۔ فرمایا امام نے پھر فرمایا انہیں سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے جد رسول اللہ نے صحیح فرمایا، بے شک میں ان چیزوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں جن کو میں نے تم سے معلوم کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے بچپنے میں ہی علم عطا کیا گیا ہے، حکم عطا کیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور ہم اہل بیت پر اس کی رحمت ہے۔